اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھنا قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں جو ارشاد فرمایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں قیامت تک، سب انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر آگے بخاری کے حدیث میں رسول فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی یہ کہ میرا دشمن 1 میل کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور تیسری یہ کہ مال غنیمت جو پہلی نبیوں کے دور میں حرام تھا اس کو میرے لیے حلال کیا گیا، اور چوتھی یہ کہ میں شافع محشر ہوں، اور 5ویں یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا، میں پوری انسانیت کے لیے آیا۔ بڑی اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ ہے یہ۔ تو حضور سرور کائنات کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جاری رہے گا۔ آدم سے پہلے بھی نبی، اور پھر بعثت کے بعد قیامت تک آخری نبی، آخری رسول۔ اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں نماز پڑھائی گئی تو سارے انبیاء اور رسول آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ آپ کے مقتدی تھے، اقتداء کر رہے تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کا تعارف کرایا، بتایا، اور ہمیں کہا گیا کہ ان پر بھی ایمان رکھو، لہذا ضروری تھا کہ وہ نبی بھی حضور پر ایمان لے کے آتے اس نماز میں۔ اس نماز میں کون کون کھڑا ہے مقتدی؟ آدم علیہ السلام جن کو سجدہ نورانی مخلوق نے کیا، یوسف علیہ السلام جن کو سجدہ ان کے والدین نے کیا، دونوں سجدے تعظیمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہو گئے، دونوں اللہ کے حکم سے ہوئے تھے وہ سجدے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جن کو سجدے ہوئے
وہ نبی پیچھے کھڑے ہیں، اور جس نبی کو ظاہری طور پہ کوئی سجدہ نہیں ہوا وہ امام ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ اگر اللہ کہے کسی کو کرو تو عبادت، اگر اللہ منع کر دے تو نہ کرنا عبادت۔ اور پھر پیچھے وہ بھی نبی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مردوں کو زندہ کرنے والے، اور آگے وہ نبی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ یہاں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ مردہ زندہ کرنا نہ کرنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس سے مرضی کروا دے۔ سورہ بقرہ میں ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کس کو اشرف کہتا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کس کو فضیلت دیتا ہے، کمال یہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ ایک ملاقات جاری ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، اور اس ملاقات میں اللہ وحدہ لا شریک ایک، وہ مسجود ہے، اور سجدہ کرنے والے محمد رسول ایک، اور جگہ بھی ایک، اور ساجد و مسجود آمنے سامنے، یہ وہ منظر ہے۔ اس کو اگر سمجھا جائے تو یہ معراج ابدیت ہے، یہ معراج بشریت ہے، اور جو نماز پڑھائی گئی تھی وہ معراج نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبے ہر درجے کی آخری سیڑھی تک پہنچے، آخری مقام تک پہنچے، ہر درجے ہر مرتبے، اور بشریت کو بھی وہ کمال بخشا، ابدیت کو بھی وہ کمال بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی بڑی اہم ذمہ داریاں 4 جگہ حضور پہ سونپی ہیں تو وہاں ابد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ابدہی لفظ، فرقان آپ پر نازل کیا گیا ابدہی لفظ، کتاب آپ پر نازل کی گئی قرآن، معنی قرآنی ہے ابدہی، اور پھر سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مقام ابدیت کتنا بلند ہے آپ دیکھیں، اور اس مقام ابدیت کی جو معراج میں پہنچا وہ میرا اور آپ کا نبی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کہ جہاں کوئی تخلیق شدہ نور نہیں گیا، کوئی جن نہیں گیا، فرشتہ نہیں گیا، کوئی انسان نہیں گیا، کوئی رسول نہیں گیا، کوئی نبی نہیں گیا، وہاں میرے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کام کے لیے بلایا گیا وہ تو ملاقات تھی، لیکن ملاقات میں تحفہ جو عطا ہوا وہ نماز تھی، اور اس نماز کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو اتنی بلندیوں پر جا کر اللہ کی طرف سے اپنے نمائندہ خصوصی کو انی جاعل فی الارض خلیفہ اس کو دیا گیا ہو اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
اتنا بلند عظیم ترین نبی، افضل ترین نبی، فضیلتوں والا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں۔ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں؟ تو کیا اس کے شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکنا چاہیے؟ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے؟ لہذا اصل بات یہی ہے کہ میں جو آج گزارش کرنا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کو بیان کیا جائے تو سال ہا سال لگ جائیں گے، قرآن حدیث سے بھی اگر بیان کیا جائے، اور اس لیے بیان کرنا مشکل ہے چونکہ ان کا اصل مقام اللہ ہی جانتا ہے۔ تو غالب کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیسے کروں، یہ تو وہی جانتا ہے جس نے ان کو اپنا محبوب بنایا، جس نے اپنا نبی بنایا، وہی جانتا ہے۔ تو آخر میں 2-3 شعر حضور کی نظر قبول فرما لیں۔ تو عرش سے ہے اونچا، ہے طور تیرے نیچے، تخلیق شدہ سارے ہیں نور تیرے نیچے، میں چاند کہوں کیسے، میں کیسے کہوں تارا، یہ چاند تارے سارے حضور تیرے نیچے، اقرا کی منزلوں پہ خالق نے ہے بٹھایا، ہے علم تیرے تابع شعور تیرے نیچے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔